کے نذرانے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے آج کا اہم موضوع کہ جو طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے ہمارے معاشرے میں، طلاق کا نکاح کے بعد، اس بارے میں چند سوالات بھی تھے۔ کچھ دیکھنے میں، نظر آنے میں یہ بات آ رہی ہے، ہماری تربیت نہیں ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے کون کون سے کچھ اصول بنا رکھے ہیں، ہماری آسانی کے لیے، ہمارے رشتے بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو ہم بڑے خیر عقل مند ہیں، کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے اس سے متعلق جو شرعی اصول ہوتے ہیں، دنیاوی اصول ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایک بندے نے اگر کاروبار شروع کرنا ہے، پیسے اس کے پاس ہے، تو وہ بن سوچے، بن دیکھے، بغیر کسی اصول کے، ضابطے کے، بغیر سیکھے، یہ تو نہیں ہے کہ منڈی میں چلا جائے گا اور وہاں سے جا کے سودا خرید لائے، پتہ ہی نہ ہو کرنا کیا ہے۔ وہ پہلے کچھ تجربات حاصل کرتا ہے، کچھ باتیں سیکھتا ہے کہ منڈیوں کے ریٹ کیا ہوتے ہیں، بھاؤ کیسے طے کیا جاتا ہے، رزق حلال کیسے کمایا جاتا ہے، نفع کیسے، نقصان کیسے۔ لیکن یہاں جو معاملات ہیں ہمارے شرعی، وہ نکاح کے ہوں، وہ طلاق کے ہوں، تو ہمارے معاشرے میں ہم نے سمجھا ہے بس یہ کوئی مذاق ہے، اس کو سیکھنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہمارے بیٹے، نہ ہماری بیٹیاں، ان مسائل پہ نہ تو ہم نے کبھی غور کیا، نہ کبھی کسی سے پوچھا۔ پھر معاملات جب بگڑ جاتے ہیں نا، پھر معاملات جب بہت زیادہ حد سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں، پھر ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، پھر ان ہیلے بہانوں سے ہم واپس نہیں آ سکتے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے وہ رشتے ناتے جو اتنے پیار سے ہم جوڑتے ہیں، پھر وہ ٹوٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ پھر ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، دو خاندان آپس میں لڑ جاتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کوئی حل نظر نہیں آتا، کوئی بات سامنے نظر نہیں آتی کہ اب کریں تو کریں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، 2178 بھی ابن ماجہ میں بھی ملتی ہے ہمیں یہ بات۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کو اللہ اور اس کے رسول نے جائز تو قرار رکھا ہے، کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو جوڑتا بھی ہے، اور اگر کسی جگہ پہ ایسے معاملات بن جائیں کہ ایک دوسرے کو چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ مغربی ممالک کی اگر بات کریں نا، مغرب یورپ کی، تو وہاں کیا ہے، وہاں صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، خواہشات حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں، یعنی مرد اور عورتیں ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے، منٹ نہیں لگتا ان کے رشتے ٹوٹنے کو، توڑنے کو۔ لیکن اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر تمہارے والدین نے، ماں باپ نے، دو خاندانوں نے آپس میں ایک رشتہ جوڑا ہے نا، نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، رخصتی ہو گئی ہے، اب اس کے بعد اگر معاملات تمہارے درست نہیں ہیں اور درست ہو بھی نہیں رہے، کسی طریقے پہ معاملات حل نہیں ہو رہے، تو اس کے توڑنے کا بھی ایک طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ ایک ہمارے ہاں رائج ہے کہ ہم تو دو لفظوں میں بات ہی ختم کر دیتے ہیں، ایک اسلام نے سکھایا ہے، لیکن ہے یہ بڑا ناپسندیدہ عمل۔ جن باتوں پہ خیر ہمارے معاشرے میں طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہمیں نظر آتا ہے، وہ اس بنیاد پہ تو طلاق دینا ہی حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں پہ جگار کے معاملات ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، کہ سب سے جو ناپسندیدہ بات اللہ کے ہاں ہے نا وہ طلاق ہے، طلاق، کہ اللہ نے اس کو حلال بھی رکھا ہے، جائز بھی رکھا ہے، لیکن پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ رب کو یہ ہے بھی بڑی ناپسند۔ بلکہ ترمذی شریف میں 1187 نمبر پہ، ابو داؤد میں 2226 نمبر پہ، اسی طرح ابن ماجہ میں 2055 نمبر پہ حدیث مبارکہ ملتی ہے جس کا مفہوم ملتا جلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ او کما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خامند سے، اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق کی ڈیمانڈ کرے کہ تو مجھے طلاق دے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس عورت پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر رکھی۔